اس ویڈیو میں ہم چیپٹر 8 دا ویسٹ لینڈ جو کہ ایک ایسے ہے کہ اردو ٹرانسلیشن اور ایکسپلینیشن کو کور کریں گے۔ یہ کلاس 11 انگلش ٹیکسٹ بک کا ایک پارٹ ہے، اور اس ایسے کا جو رائٹر ہے اس کے بارے میں ایک ویڈیو پہلے ہی چینل پر اویلیبل ہے۔ اس ویڈیو سے دیکھنے سے پہلے آپ جا کر وہ ویڈیو دیکھ لیں۔ یا سو لیٹ اسٹارٹ ود دا چیپٹر 8 دا ویسٹ لینڈ، کینز، کیرف اینڈ پولی بیگز۔ کین کا مطلب ڈبے، یعنی وہ ڈبے جس میں کوئی کولڈ ڈرنک وغیرہ سرو ہوتے، اور کیرف کا مطلب ہوتا ہے پانی کی بوتلیں، یعنی جو شیشے کی بوتلیں ہوتی ہیں جس میں زیادہ تر دوائیاں رکھی جاتی ہے، اسے کہتے ہیں کیرف۔ اینڈ پولی بیگز، پولی بیگز مین تیلیاں۔ یہ پولی کا جو ورڈ ہے یہاں پر یہ نکلا ہے پولی ایتھائلین پلاسٹک سے، کیونکہ یہ جو تیلیاں ہوتی ہے یہ جس پلاسٹک سے بنتی ہے اسے کہتے ہیں پولی ایتھائلین پلاسٹک، اسی لیے ان کے نام میں یہ پولی کا جو مورفیم ہے اس کا یوز کیا گیا ہے۔ گلنٹنگ آن دی ورجز آف اے ملین مائلز آف روڈ ویز، لاکھوں میل لمبی سڑکوں کے کنارے چمکتے ہوئے، یعنی یہ چیزیں جو ہے سڑکوں کے کناروں پر پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور سورج کی روشنی میں چمکتے رہتے ہیں۔ اس چیپٹر کے آخر میں جو گلوسری ہے جہاں پر ورڈ میننگ ہے، تو یہاں پر آپ دیکھ لیجئے گلنٹنگ کا جو ورڈ ہے اس کا مطلب کیا ہے، گیو آؤٹ اور ریفلیکٹ اسمال فلیشز آف لائٹ، یعنی ہلکی ہلکی چمک پیدا کرنا یا چھوٹی چھوٹی روشنی کی چمک دکھانا۔ اور دوسرا ورڈ ہے ورجز، این ایج اور بارڈر، یعنی کنارہ جو ہوتا ہے روڈ کی سائڈ پر جو کنارہ ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں ورجز۔ اگراس ایجنگ سچ ایز دیٹ بائی دی سائڈ آف اے روڈ اور پاتھ، یعنی سڑک یا راستے کے ساتھ اگی ہوئی گھاس کی پٹی، یعنی سڑک کے کنارے پر وہ پٹی، وہ جگہ جہاں پر گھاس وغیرہ اگی ہوئی ہوتی ہے۔ lying in scrub, grass, dirt, leaves, sand, mud, but never hidden۔ جھاڑیوں، گھاس، مٹی، پتوں، کیچڑ، ریت میں پڑے ہوئے لیکن کبھی چھپی ہوئی نہیں ہوتے، یعنی یہ جو چیزیں ہوتی ہے یہ ان جھاڑیوں وغیرہ میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں، سب لوگوں کو یہ دکھائی دیتے ہیں لیکن یہ کبھی چھپی ہوئی نہیں ہوتے، یعنی اس کے لیے کوئی پراپر بندوبست جو ہے وہ نہیں ہوتا کہ ان کو کہیں پر چھپایا جا سکے۔ اس پکچر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو سڑک کے کنارے پر یہ ساری چیزیں پڑی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ شائننگ ان دا سن اور پکڈ اپ بائی مون اور دا بیمز آف لائٹس، ہیڈ لائٹس ایٹ نائٹ۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہے یہ سورج کی روشنی میں، ٹھیک ہے، یا چاند کی کرنوں میں، یا گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس کی جو لائٹس ہوتی ہے تو اس میں نظر آتے رہتے ہیں، اور جب ان چیزوں کی جو لائٹ ہوتی ہے ان چیزوں پر پڑتی ہے تو اس لائٹ کی وجہ سے یہ چیزیں چمکتی رہتی ہے، یعنی جب سورج کی روشنی یا چاند کی کرنیں یا گاڑیوں کی لائٹس ان پر پڑتی ہے تو اس کی وجہ سے یہ چمکتے رہتے ہیں اور واضح طور پر لوگوں کو دکھائی دے سکتے ہیں۔ واشڈ بائی رین اور فلیٹنڈ بائی ویلز، اور یہ چیزیں جب بارش ہوتی ہے تو اس میں دھل جاتے ہیں، بارش میں دھلتے ہیں، یعنی ندیوں کی طرح یہ بارش کے پانی میں جو ہے بہتے رہتے ہیں۔ اور فلیٹنڈ بائی ویلز یعنی گاڑیوں کی جو پہیے ہیں اس سے کچھ لے جاتے ہیں۔ بٹ نیور ڈلڈ، نیور بریڈ، نیور ڈسٹرائڈ، لیکن یہ چیزیں کبھی مدم نہیں پڑتے، یعنی لوگوں کے آنکھوں سے یہ چیزیں پناہ نہیں ہوتے، کبھی دفن نہیں ہوتے۔ نیور بریڈ یعنی کبھی دفن نہیں ہوتے، نیور ڈسٹرائڈ اور کبھی تباہ بھی نہیں ہوتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس معاشرے میں ان گندگی کے لیے کوئی ایسا ہیئر از دا مارک آف سیویجز، یہ وحشیوں کی علامت ہے، ٹیسٹمنٹ آف ویسٹرز، اور ضائع کرنے والوں کی پر گواہی دے رہی ہے۔ دا اسٹین آف پراسپیرٹی، اور خوشحالی پر ایک دبا ہے۔ مارک کا مطلب یہاں پر ہے علامت، نشان،
سیویجز کا مطلب ہے وحشی، یعنی جو لوگ یہ گندگی پھیلاتے رہتے ہیں، یہ ایک علامت ہے کہ یہ لوگ وحشی لوگ ہیں، یہ جنگل کے قانون کو جو ہے فالو کر رہے ہیں، کیونکہ انسانی معاشرے میں تو یہ چیزیں نہیں ہو سکتی۔ جب کوئی بندہ کسی جنگل کے قانون کو فالو کرے گا یا کسی بھی قانون کو فالو نہیں کرے گا تو یہ اس کی علامت ہو۔ دا ٹیسٹامنٹ آف ویسٹرز، ٹیسٹامنٹ کا مطلب ہوتا ہے گواہی، ویسٹرز مین ضائع کرنے والے، یعنی یہ چیزیں ان ضائع کرنے والے لوگوں پر جو ہے گواہی دے رہی ہے کہ یہ لوگ چیزوں کو ضائع کرنے والے ہیں۔ دا اسٹین آف پراسپیرٹی، اسٹین کا مطلب ہوتا ہے دبا، پراسپیرٹی بھی خوشحالی، یعنی یہ جو گندگی ہے یہ معاشرے کی خوشحالی پر ایک دبا ہے۔ Who are these men who defile the grassy borders of our roads and lanes؟ یہ کون لوگ ہیں جو ہماری سڑکوں اور گلیوں کی گھاس کی کناروں کو آلودہ کرتے ہیں؟ ڈیفائل ایک ورب ہے جس کا مطلب ہے آلودہ کرنا، ڈیمیج the purity اور appearance of، مار اور spoil، کسی چیز کی صفائی، خوبصورتی یا اصل حالت کو نقصان پہنچانا، یعنی اسے خراب یا بدصورت بنا دینا۔ مار کا مطلب ہے کسی چیز کو جزوی طور پر خراب کر دینا، یعنی اس کی خوبصورتی یا معیار میں کمی آ جانا، یعنی بدصورت بنانا یا نقصان پہنچانا یا بگاڑنا، یعنی کسی چیز کو اس حد تک نقصان پہنچانا کہ وہ پھر بھی استعمال کے لائق رہے۔ اور سپوائل کا مطلب یہ ہے، اور سپوائل کا مطلب ہے کسی چیز کو مکمل طور پر یا زیادہ حد تک خراب کر دینا، یعنی اسے قابل استعمال نہ چھوڑنا، خراب کر دینا، برباد کر دینا، ضائع کر دینا۔ ہو پولیوٹ اور پانڈز، جو ہمارے تالابوں کو گندہ کرتے ہیں، یعنی یہ کون لوگ ہیں جو ہمارے تالابوں کو گندہ کر رہے ہیں؟ ہو اسپوائل the purity of our ocean beaches with empty vessels of their thirst، اور یہ کون لوگ ہیں جو اپنے پیاس کی خالی برتنوں سے سمندر کی ساحلوں کی پاکیزگی کو خراب کرتے ہیں؟ ویسل کا مطلب ہوتا ہے برتن، empty vessels مین خالی برتن، یعنی جو چیزیں وہ اپنے پیاس کو بجھانے کے لیے پی جاتی ہے، یعنی کینز وغیرہ ہو گئے، جب یہ لوگ سمندر کی ساحل پر جانے کے لیے اپنے ساتھ کینز وغیرہ جو ہے کولڈ ڈرنکس لے جاتے ہیں، اور جب وہ چیزیں وہ پی جاتے ہیں اور وہ جو خالی کینز وغیرہ بوتل وغیرہ رہ جاتے ہیں تو وہ وہاں پر پھینک دیتے ہیں، جس سے اس ساحل کی جو خوبصورتی ہے، پاکیزگی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ Who are these men who make these vessels in millions and then say drink and discard؟ یہ کون لوگ ہیں جو ان برتنوں کو لاکھوں کی تعداد میں بناتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ پی لو اور پھینک دو، یعنی جو کمپنیاں وغیرہ ہے، کولڈ ڈرنکس کی جو کمپنیاں ہیں، یہ اپنے کولڈ ڈرنک کے اشتہارات میں، ایڈز میں یہ کہتے ہیں کہ یہ جو واٹ سوسائٹی از دس دیٹ کین افورڈ ٹو کاسٹ اوے اے ملین ٹنز آف میٹل؟ یہ کس طرح کا معاشرہ ہے جو لاکھوں ٹن دھات کو یوں ہی ضائع کرنے کی استطاعت رکھتی ہے؟ افورڈ مین استطاعت رکھنا، کاسٹ اوے مین ضائع کرنا، ملین ٹنز آف میٹل مین لاکھوں ٹن دھات، اینڈ ٹو میک آف وائلڈ اینڈ فروٹفل لینڈ اے گاربیج ہیپ، اور سرسبز، زرخیز اور قدرتی زمین کو کوڑے کا ڈھیر بنا دیتی ہے۔ اب یہاں پر جو لینڈ ناؤن ہے اس کے لیے دو ایڈجیکٹیو کا یوز یہاں پر ہوا ہے، فروٹفل اینڈ وائلڈ۔ تو وائلڈ کا مطلب ہے سرسبز، جنگلی علاقہ، فروٹفل کا مطلب ہے یہاں پر زرخیز، اور گاربیج ہیپ مین کوڑے کا ڈھیر، یعنی وہ قدرتی علاقے جو انسان کی لاپرواہی کی وجہ سے کچرے کے ڈھیر میں بدل چکی ہے۔ تو اس لائن میں مریم مینز کہتی ہے کہ یہ کس قسم کی ترقی یافتہ معاشرہ ہے جو اپنی خوشحالی کے غرور میں اتنی قیمتی وسائل کو برباد کر رہی ہے۔ لاکھوں ٹن دھات سے مراد وہ فیکٹریوں، گاڑیوں، ڈبوں اور صنعتی اشیاء کا پزلہ ہے جو استعمال کے بعد پھینک دیا جاتا ہے۔ What manner of men and women need 30 feet of steel and 200 horsepower to take them singly to their small destinations؟
یہ کس قسم کے مرد اور عورتیں ہیں جنہیں اپنی معمولی سی منزل تک اکیلے جانے کے لیے 30 فٹ لمبی فولادی گاڑی اور 200 ہارس پاور کی ضرورت پڑتی ہے؟ یعنی 30 فٹ فولادی اور 200 ہارس پاور سے مراد وہ بڑی مہنگی اور طاقتور گاڑیاں ہیں جو لوگ صرف تھوڑا سا فاصلہ طے کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ایکچولی یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا واقعی میں اتنی بڑی گاڑیوں کی ضرورت ہے، یا یہ صرف دکھاوے کے لیے، یا صرف سہولت کی انتہا ہے؟ سو 30 فیٹ آف اسٹیل اینڈ 200 ہارس پاور سے مراد وہ گاڑیاں ہیں جو کہ ہم تھوڑا سا راستہ طے کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں، اور اس پر جو قیمتیں ہیں وہ بہت زیادہ بڑی ہم ادا کرتے ہیں۔ Who demand that what they eat is raped so that forests are cut down؟ اور وہ کون لوگ ہیں جو یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کا کھانا لپیٹ کر دیا جائے؟ یعنی کھانے کی اشیاء کی جو پیکنگ ہوتی ہے تو وہ پیکنگ کون لوگ مانگتے ہیں؟ سو دیٹ فارسٹ آر کٹ ڈاؤن، کیونکہ اس پیکنگ کے لیے جو کاغذ کا استعمال ہوتا ہے وہ جنگلوں کو کاٹ کر بنائے جاتے ہیں۔ تو آپ کی ریپنگ کے لیے اصل میں جنگلوں کو کاٹا جا رہا ہے، اور جو خوراک آپ ریپڈ پیپر میں کھاتے ہیں ٹو میک دا پیپر دیٹ از تھرون اوے، تو وہ جو پیپر ہوتا ہے وہ اس کھانے کی چیز کو استعمال کرنے کے بعد پھینک دیا جاتا ہے۔ تو جو چیز آپ پھینک رہے ہو اس کے لیے آپ درختوں کو کیوں کاٹ رہے ہو؟ اینڈ واٹ دے اسموک اینڈ چیو، اور وہ چیزیں جو یہ لوگ پیتے ہیں یا چباتے ہیں از سیلڈ، ان کو بھی پیکنگ کے ذریعے بند کر دیا جائے، انہیں اس طرح سیل بند کیا جائے سو دیٹ دا سیلرز کین بی ٹوسڈ ان گٹرز ان کاٹن ٹویگز اینڈ گراس، تاکہ ان کی استعمال کے بعد اس پیکنگ کو نالیوں میں پھینکی جائے یا وہ جھاڑیوں اور گھاس میں اٹک دی جائے۔ یعنی جو چیز ہم کھاتے ہیں یا ہم پیتے ہیں، اسموک مین جو چیز یعنی سگریٹ وغیرہ اور دیگر اشیاء کی پیکنگ آخرکار نالیوں، گھاس اور جھاڑیوں میں جا کر اٹک جاتی ہے۔ تو ٹوسٹ مین پھینکنا، ٹھیک ہے۔ کاٹن ٹویگز مین کہ ٹہنیوں اور گھاس میں پھنس جائے، کاٹ پھنس جانا۔ تو جو سیلرز ہم پھینک دیتے ہیں تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ جا کر نالیوں میں گرتی ہے یا جھاڑیوں میں اٹک دی جاتی ہے۔ تو اس سینٹنس میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ انسان کی غیر ضروری سہولت پسندی قدرتی وسائل کی تباہی اور ماحولیاتی آلودگی کا سبب بن رہی ہے۔ تو سیلرز کا جو ورڈ یہاں پر یوز ہوا ہے اس کی ہم اپنے بک میں میننگ دیکھ لیتے ہیں۔ اے ڈیوائس اور سبسٹنس یوزڈ ٹو سیل سم تھنگ، کسی چیز کو بند کرنے یا محفوظ کرنے کے لیے استعمال ہونے والا آلہ یا مادہ، سبسٹنس۔ What kind of men can afford to make the streets of their towns and cities hideous with neon at night؟ یہ کس قسم کے لوگ ہیں جو رات کے وقت نیون لائٹ سے اپنے شہروں اور قصبوں کی گلیوں کو بدصورت بنا دیتے ہیں؟ ہیڈیس مین بدصورت، اور نیون جو ہے اس لائٹ کا نام ہے جو کہ رنگا رنگ کی جو لائٹس ہوتی ہیں، جو آپ اس پکچر میں دیکھ سکتے ہیں کہ بورڈ وغیرہ پر ڈیکوریشن کے لیے جو لائٹ یوز ہوتی ہے اس کا جو کیمیکل نیم ہے وہ ہے نیون، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس قسم کی لائٹ کی استعمال سے ہمارے شہروں اور قصبوں کی جو نیچرل خوبصورتی ہے وہ بدصورتی میں بدل جاتی ہے۔ اینڈ دیئر روڈ ویز ہیڈیس ود سائنس بائی ڈے ویسٹنگ بیوٹی، اور دن کے وقت اپنی سڑکوں کو سائن بورڈز، نشانات سے بدصورت بناتے ہیں جو کہ وہاں کی خوبصورتی کو ضائع کرتی ہے۔ تو شہروں میں وہ علاقے جو کہ جہاں پر سائن بورڈز زیادہ ہوتے ہیں وہ دن کے وقت بھی بہت زیادہ بدصورت نظر آتے ہیں۔ ویسٹنگ بیوٹی یعنی یہ جو ان علاقوں کی جو خوبصورتی ہے اس کو ضائع کر دیتی ہے۔ ہو لیو دا کارکیسز آف کارز ٹو راٹ ان ہیپس، اور یہ کون سے لوگ ہیں جو گاڑیوں کے ڈھانچے ڈھیروں میں سڑنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں؟ کارکیسز مین گاڑیوں کے ڈھانچے، روٹ مین سڑنے کے لیے، ہیپس مین ڈھیر، یعنی جو بیکار اور جنگ گاڑیوں کی انڈسٹریل ویسٹ ہوتے ہیں، اس لائن میں اس پر تنقید کی جا رہی ہے کہ یہ کس طرح کی بے حس اور غفلت میں ڈوبی ہوئی لوگ ہیں۔ تو اس ورڈ کی میننگ اگر ہم آپ کی بک میں دیکھ لیں تو دا اسٹرکچرل فریم ورک آف اے بلڈنگ شپ اور پیس آف
فرنیچر ریمینز آف سم تھنگ، یعنی کسی عمارت، کشتی یا فرنیچر کا جو بنیادی ڈھانچہ ہوتا ہے. ریمینز آف سم تھنگ یعنی کسی چیز کے باقی بچ جانے والے حصے. ہو اسپل دیئر ٹریش انٹو ریوینز، جو اپنا کچرا گاڑیوں میں پھینک دیتے ہیں اور پھر ان کو جلانے کے بعد اس جلتے ہوئے کچرے کے جو پہاڑ ہوتے ہیں وہ ان شہروں کے چوہوں کو اپنی طرف کھینچ دیتے ہیں اور وہاں پر چوہوں کی مقدار بہت زیادہ ہو جاتی ہے. تو ریوینز کا مطلب ہے یہاں پر گاٹیا، جو کہ یہاں پر ایک پکچر بھی آپ کے سامنے موجود ہے. اینڈ اسموکنگ ماؤنٹینز آف ریفیوز، یعنی ایسے ہی ان گندگیوں کو جلانے کے بعد جو دعا اس سے الٹا ہے، یہاں پر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. تو یہ دعا اصل میں آس پاس جو چوہے ہوتے ہیں اسے اس جگہ کی طرف اٹریکٹ کر دیتے ہیں اور وہ چوہے وہاں پر آ جاتے ہیں. سو جو یہ دو ورڈز اس سینٹنس میں ہے، ریوین اینڈ ریپیوز. تو ریوین کا مطلب ہے اے ڈیپ نیرو گورج وتھ اسٹیپ سائڈز، یعنی ایک گہرا اور تنگ وادی نما راستہ جس کی دیواریں بہت کھڑی ہو، بہت زیادہ لمبی ہو. اینڈ the refuse mean matter thrown away or rejected as worthless rubbish، یعنی کسی چیز کو بیکار سمجھ کر پھینک دینا، کوڑا یا فضلہ. تو یہاں پر جو یہ ورڈ یوز ہوا ہے mountains of refuse، تو ریفیوز کا مطلب ہے وہ چیزیں جو کہ ہم بیکار سمجھ کر پھینک دیتے ہیں. What manner of men choke off the life in rivers, streams and lakes with the waste of their produce، اور یہ کس قسم کے لوگ ہیں جو اپنی پیداواری گندگی سے دریاؤں، ندیوں اور جھیلوں کی زندگیوں کو ختم کر دیتے ہیں. یعنی جو چیزیں ہم جو انڈسٹریل ویسٹ ہم پانی میں پھینک دیتے ہیں اور اس پانی میں جو زندگیاں ہوتی ہے، مچھلیاں وغیرہ، وہ ویسٹ ان کی زندگیاں ختم کرنے کا سبب بنتی ہے. میکنگ پوائزن آف واٹر، اور پانی کو زہر بنا دیتے ہیں. یہ لائن پانی کی آلودگی پر بہت گہری تنقید ہے. انسان اپنی ویسٹ کی وجہ سے پانی کو زندگی کے بجائے موت کا ذریعہ بنا رہا ہے. Who is as rich as that، وہ کون لوگ ہیں جو کہ اتنے زیادہ امیر ہے. Slowly the wasters and despoilers are impoverishing our land, our nature and our beauty، دھیرے دھیرے یہ ضائع کرنے والے اور بربادی کرنے والے ہماری زمین، قدرت اور خوبصورتی کو غریب بنا رہے ہیں. یعنی انسانی لاپرواہی اور ویسٹفل ہیبٹس سے ہماری انوائرمنٹ اور نیچرل ریسورسز جو ہے ختم ہو رہے ہیں. تو یہ لائن نہ صرف زمین، تو یہ جو لوگ ہیں یہ نہ صرف زمین کو افیکٹ کرتے ہیں بلکہ قدرتی حسن کو بھی کم کر رہے ہیں. ویسٹرز مین فضول خرچ، ڈسپوائلرز مین برباد کرنے والے، امپروویشنگ مین غریب بنانا، یعنی اس زمین میں جو وسائل موجود ہے ان کو ختم کیا جا رہا ہے. اور لینڈ، اور نیچر اینڈ اور بیوٹی، یعنی اس زمین کو، قدرت کو اور اس کی بیوٹی کو یہ لوگ غریب بنا رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں. تو اس لائن میں ہمارے پاس دو الفاظ ہیں جن کے معنی یہاں پر موجود ہے. پہلا لفظ ہے ڈسپوائلر اینڈ دوسرا امپروویشنگ. تو امپروویشنگ کا مطلب ہے میک اے پرسن اور این ایریا پور، یعنی کسی انسان کو یا کسی علاقے کو غریب بنا دینا. ڈسپوائلر اور لینڈرر مین لوٹنے والا، چوری کرنے والا. So that there will not be one beach, one hill, one land, one meadow, one forest free from the debris of man and the stigma of his improvidence، تاکہ نہ کوئی ایسا سمندر کا کنارہ، نہ کوئی پہاڑ، نہ کوئی زمین، نہ کوئی چراگاہ، نہ کوئی جنگل انسانی کچرے اور لاپرواہی کے نشان سے محفوظ رہے. بیچ ساحلی سمندر، میڈو مین چراگاہ، ڈیبرس مین گندگی، ڈیبرس آف مین مین انسان کی گندگی، اسٹگما مین داغ، دبا، امپروویڈنس مین لاپرواہی، یعنی یہ کہ انسانی ایکٹیویٹیز اتنے ڈسٹرکٹیو ہے کہ قدرت کا ہر حصہ انسان کے ویسٹ اور کیئرلیسنس سے بھر گیا ہے. یعنی اب کوئی بھی نیچرل جگہ انسان کے برے اثرات سے بچ نہیں جائے گا. ڈیبرس مین باقیات، یعنی اسکیٹرڈ پیسز آف ربش اور ریمینز، یعنی کھلے ہوئے کوڑے یا باقیات کے ٹکڑے. امپروویڈنس مین تھاٹ فلنس، یعنی غور و فکر،
دوسروں کا خیال کرنا. اسٹگما مین داغ, a mark of disgrace associated with a particular circumstance, کوالٹی اور پرسن, کسی خاص حالت, خصوصیت یا شخص سے منسلک شرم یا بدنامی کا نشان. ڈسگریس مین شرم, بے حیائی کا جو داغ ہوتا ہے. who is so rich that he can squander improvidence, اور ایسا کون ہے جو اتنا امیر ہو کہ اپنی لاپرواہی یا بے فکری کی وجہ سے وسائل ضائع کر سکے. اسکوینڈر مین ضائع کرنا, امپروویڈنس مین بے فکری, یعنی ایسے کون لوگ ہیں جو کہ اپنے بے فکری کی وجہ سے ضائع کر رہے ہیں ویلتھ آف ارتھ اینڈ واٹر, زمین اور پانی کی دولت کو. فار دا ٹریویل نیڈز آف وینٹی, خود پسندی کی چھوٹی ضروریات. ٹریویل نیڈز مین چھوٹی ضروریات, وینٹی مین خود پسندی. اور دا کمپلسیو ڈیمانڈز آف گریڈ, یا لالچ کے لیے برباد کر سکتے ہیں. کمپلسیو مین بے قابو, ڈیمانڈز مین خواہشات, گریڈ مین لالچ. تو یہ کون سے لوگ ہیں جو اس زمین اور پانی کی دولت کو اپنی لالچ یا خود پسندی کی جو بے قابو خواہشات ہے اس کے لیے ضائع کر رہے ہیں. اور سو پراسپرس ان لینڈ دیٹ ہی کین سیکریفائس نیچر فار ان نیچرل ڈیزائر. پراسپرس مین خوشحال, یا یہ لوگ یا اتنا زیادہ زمین میں امیر ہے کہ وہ قدرت کو اپنے آرٹیفیشل اور ان نیچرل خواہشات کے لیے قربان کر دیں. تو یہ کون لوگ ہیں جو اتنا امیر ہیں؟ تو یہاں پر نیچرل انوائرمنٹ کی ایکسپلوٹیشن اور ان نیسیسری ہیومن ڈیزائرز کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ انسان اپنی کمفرٹ اور سیلفش نیڈز کے لیے نیچر کو نقصان پہنچا رہا ہے. دی ارتھ وی ابیوز اینڈ دی لیونگ تھنگز وی کل, وہ زمین جس کا ہم غلط استعمال کرتے ہیں اور وہ زندہ چیزیں جسے ہم مارتے ہیں. ابیوز مین غلط استعمال کرنا, اینڈ دی لیونگ تھنگز وی کل, یعنی وہ چیزیں جن کا ماحول ہم گندا کر کے ان کو مار رہے ہیں. یعنی اگر ہم جنگلات کو کاٹ رہے ہیں تو جو وہاں پر جو زندگی بستی ہے ان کا اگر ہم وہاں پر برباد کر رہے ہیں, یا ہم اگر سمندروں کو پانیوں کو ضائع کر رہے ہیں, اس کو ہم گندا کر رہے ہیں, تو وہ وہاں پر بھی جو جاندار چیزیں موجود ہیں ان کی زندگی کو ہم ختم کر رہے ہیں. ان دا اینڈ, آخر کار, ٹیک دیئر ریونج, اپنا بدلہ لے لے گی. فار ان ایکسپلوٹنگ دیئر پریزنس وی آر ڈیمینشنگ اور فیوچر, کیونکہ ان کی موجودگی کا استحصال کر کے ہم اپنے مستقبل کو کم کر رہے ہیں. یعنی یہ جو جاندار چیزیں اور جس قدرتی وسائل کو ہم ضائع کر رہے ہیں, یہ ایک وقت ایسا آئے گا جو یہ چیزیں اپنا بدلہ ہم سے لے گی. یعنی جو لائف سائیکل ہے کہ ہمیں سب چیزوں کی ضرورت ہے اور ان کی وجہ سے ہی ہم زندہ ہیں, تو وہ چیزیں اگر ختم ہو جائے, برباد ہو جائے, تو جو ہماری زندگی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی, وہ بھی ہم مستقبل میں ختم ہو جائیں گے. کیونکہ اپنے لائف سائیکل کے بارے میں تو آپ نے پڑھا ہی ہوگا کہ ہر ایک چیز دوسری چیز پر ڈیپینڈنٹ ہے. اگر انسان کی بات کی جائے تو وہ پلانٹس اور اینیملز پر ڈیپینڈنٹ ہے. اینیملز جو ہے پلانٹس پر ڈیپینڈنٹ ہے, پلانٹس جو ہے وہ سوئل پر ڈیپینڈنٹ ہے. سو اگر ہم جنگلوں کو کاٹ رہے ہیں تو ہماری جو ہوا ہے وہاں پر ہم آکسیجن کو کم کر رہے ہیں. سوئل کو اگر ہم گندا کر رہے ہیں, زمین کو اگر ہم گندا کر رہے ہیں, تو جو وہاں پر نیوٹرینٹس ہیں جو کہ پلانٹس اس سے اپنا خوراک لیتی ہے, تو پلانٹس کے لیے جو ہم مستقبل خراب کر رہے ہیں وہ ان سے اپنا خوراک نہیں لے پائیں گے. اور اگر پلانٹس یہاں پر ختم ہو جائیں گے یا جو ہے برباد ہو جائیں گے, تو ہماری جو خوراک ہے یا جو آکسیجن کی پروڈکشن کا جو سورس ہے پلانٹس, وہ یہاں پر ختم ہو جائے گا, جو کہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ خطرناک بات ہے. تو یہاں پر دو الفاظ ہے اسکوینڈر, which mean waste something especially money or time in a reckless and foolish manner. یعنی کسی چیز خاص طور پر پیسہ یا وقت کو بے فکر اور احتمالہ طریقے سے ضائع کرنا. آسان لفظوں میں فضول خرچ یا وقت کا ضیاع is what squander mean. The second word is vanity, the excessive pride in or admiration of one's own appearance. یعنی اپنی شکل یا کامیابیوں پر ضرورت سے زیادہ غرور, اور اچیومنٹس یا اپنی کامیابیوں پر غرور. دا کوالٹی آف بینگ ورتھ لیس آل اور فیوٹائل, یعنی اس سیم ورڈ کی یہ والی میننگ بھی ہو سکتی ہے اور یہ والی بھی ہو سکتی ہے مختلف کانٹیکسٹس میں.
द क्वालिटी ऑफ बीइंग वर्थलेस मीन के बेकार या फालतू होने की खसूसियत, तो इस मीनिंग के लिए भी हम ये वर्ड वेनिटी यूज़ कर सकते हैं। एंड व्हाट विल वी लीव बिहाइंड अस व्हेन वी आर लॉन्ग डेड, और जब हम अपने मरने के बाद क्या छोड़ कर जाएंगे? टेम्पल्स, मंदिर, एम्पोरा या कदीम बर्तन, संकन, ट्रेजर या डूबे हुए ख़जाने। तो एम्पोरा ये वो कदीम बर्तन है जो कि ज़्यादातर म्यूज़ियम वगैरह में होते हैं, जो कि किसी एंशंट सिविलाइजेशन के बारे में हमें कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं। और संकन, ट्रेजर मीन के समंदर में डूबे हुए ख़जाने। तो ये चीज़ें जो है ये तंज़िया तौर पर यहाँ यूज़ किए गए हैं कि हम अपनी नस्लों के लिए आगे क्या छोड़ रहे हैं। यानी राइटर यहाँ पर ये सवाल उठा रहा है कि इंसान की लेगेसी क्या होगी अगर वो अपनी लापरवाही और सेल्फिशनेस कंटिन्यू करे। क्या हम कुछ कीमती चीज़ें छोड़ेंगे या अपनी ग्रीड और लेजीनेस के निशान छोड़ेंगे अपनी नस्लों के लिए, या क्या छोड़ेंगे उनके लिए? तो यहाँ पर जो वर्ड यूज़ हुआ है वो है एम्पोरा, विच मीन्स अ tall ancient Greek और रोमन jar or jug with two handles and a narrow neck, यानी कदीम यूनानी या रूमी तरज का लंबा बर्तन या जग जिसकी दो हैंडल और तंग गला हो। और माउंटेन्स ऑफ ट्विस्टेड रस्टेड स्टील, या मुड़े हुए जंगालूद स्टील के पहाड़ हम उनके लिए छोड़ेंगे। तो ट्विस्टेड मीन मुड़े हुए, रस्टेड मीन जंगालूद। तो ये जो आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, तो यहाँ पर राइटर ये सवाल कर रहे हैं कि क्या हम अपने नस्लों के लिए ये चीज़ें छोड़ रहे हैं। और कैंजन्स ऑफ प्लास्टिक कंटेनर्स या प्लास्टिक की कंटेनर्स की गाड़ियाँ, यानी हमने प्लास्टिक को इतना ज़ाया कर दिया है कि उसकी गाठियाँ बनी पड़ी है। तो क्या हम अपनी नस्लों के लिए ये चीज़ें छोड़ रहे हैं? तो यहाँ पर जो कैनियन का वर्ड है, सो दिस मीन्स अ डीप गॉर्ज टिपिकली वन विद द रिवर फ्लोइंग थ्रू इट एज फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका, यानी एक गहरा दरा आमतौर पर जिसमें दरिया बहता हो, जैसा कि शुमाली अमेरिका में पाया जाता है। एंड अ मिलियन माइल्स ऑफ शोर्स गार्लैंडेड, और लाखों मील के किनारे सजे हुए। शोर्स मीन साहिल समंदर, गार्लैंडेड मीन सजे हुए, यानी हम सजे हुए जो साहिल समंदर है वो अपने नस्लों के लिए छोड़ रहे हैं। तो सजे हुए किस चीज़ के साथ सजे हुए? नॉट विद द लवली रैक ऑफ द सी, साहिली समंदर के खूबसूरत मलबे से नहीं, बट विद द कैन्स एंड बोटल्स एंड लाइट बल्ब्स एंड बॉक्सेस ऑफ अ पीपल, बल्कि कैन, बोतलों, बल्बों और डब्बों से आरास्ता हुए। यानी यहाँ पर सेटायर का यूज़ जो है यहाँ पर किया गया है कि यहाँ पर गार्लैंडेड का वर्ड यूज़ हुआ है, जिसकी लिटरल मीनिंग है किसी चीज़ को सजा। लेकिन यहाँ पर ये सेटारिकल इसका यूज़ हुआ है कि हमने साहिल समंदर को गंदगी से सजाया हुआ है। साहिल समंदर की जो नेचुरल खूबसूरती का जो मलबा होता है उससे नहीं, बल्कि गंदगी से, यानी बोतलों से और इन चीज़ों से हमने सजा रखा है। ऑफ अ पीपल हु कंजर्व देयर कन्वीनियंस एट एक्सपेंस ऑफ देयर हेरिटेज, ऐसी कौम जो अपनी सहूलत को अपने विरसे की कीमत पर महफूज करती थी। यानी जो चीज़ें वो अपनी नस्लों के लिए छोड़ने वाले थे, खूबसूरत साहिल समंदर, उनकी जगह पर उन्होंने आरामदेही चुनी और ये समंदर की जो खूबसूरती थी उसको जो है बर्बाद कर दिया। तो अपने विरसे को तबाह कर लिया और अपनी सहूलत को चुन लिया। एंड हुज एपमेरल प्रॉस्पेरिटी वॉज बिल्ट ऑन वेस्ट, और जिनकी पानी टेम्पररी खुशहाली जो है वो गंदगी और बर्बादी पर मबनी है। यानी उन्होंने अपने लिए जो टेम्पररी खुशहाली बना रखी है वो असल में गंदगी की बुनियाद पर बनी हुई है, कि वो गंदगी को फैला रहे हैं और उसके बदले में वो जो है अपने लिए एक गैर मुस्तकिल खुशहाली का माहौल जो है बना रहे हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप कि ये एक्सप्लेनेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी।